جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ظاہر واہ بات جی بہت ہی واہ، پیارے انداز سے ہو رہی ہے اور نرم مزاجی کے ساتھ سنا سمجھا واہ جا رہا ہے۔ یہ میرا ذاتی سوال ہے، میں بطور صحافی سوال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا سوال پوچھ رہا ہوں شاید اس سے کوئی فرق پڑے، اگر پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ظاہر آپ کا اپنا واہ جی انداز ہے۔ واہ، بہت ساری باتیں بہت وزنی ہوتی ہیں، دلیل سے ایسے بھرپور ہوتی ہیں، حقائق سے سرشار ہوتی ہیں، باوزن ہوتی ہیں، ثقیل سنو ہوتی ہیں، اہم سنو، ہوتی ہیں، سنجیدہ ہوتی ہیں، مگر وہ کی اس انداز سے جاتی ہیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو پھر اس انداز کو قابل فہم، واہ قابل ادراک، قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ حضور سرور کائنات جان دو عالم سے بڑھ صلی کے اللہ کوئی علیہ وسلم۔ دلیل نہیں ہے، آپ کی گفتگو میں حقائق ہی حقائق ہیں، مگر ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نرم پیار واہ انداز، کسی کی دل آزاری نہ ہو، غلط خداؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت کہو کہ وہ تمہارے خداؤں کو۔ تو جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تاریخی حیثیت میں کوئی غلط حق باطل کا مقدمہ ہوگا یقیناً، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بات بھی کہہ جائیں اور کسی کی توہین بھی نہ ہو اور گستاخی بھی نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے؟ کمال تو یہ ہے نا، ورنہ تو چیٹ جی پی ٹی بھی واہ آنسر دے دیتا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہتری متوقع ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی کام کیا جائے؟ مقدسات اہل سنت آپ کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ آپ دوستو کی خدمت میں عرض سنیے کروں، گا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں، اپنا نیا دین پیش کیا تھا انہوں نے، بلکہ نیا دین نہیں تھا، دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، لیکن سنیے گا عربوں دوست، مشرکین کے لیے ایک نیا دین تھا۔ قریش کے سردار آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شکایت کرنے آئے، آپ کے بتیجے سے۔ فرمایا کہ کیا شکایت ہے میرے بتیجے بے سے؟ انہوں شک، نے کہا کہ آپ کے بتیجے ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں اور وہ ہمیں واہ بیوقوف کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات اقدس اس سے بہت بالا تھا کہ وہ ان کے خداؤں کو ان کے گالی دیتے ہیں، لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان واہ کو جی حقیقت واہ، بتا دی کہ بھئی یہ آپ کے خدا، یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ احادیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور بہت اسی الفاظ کے ساتھ سے بہتر نرمتر انہوں نے بتایا ہوگا، لیکن کفار قریش کے کانوں میں یہ توہین لگی، یہ گالی لگا کہ آپ ہمارے خداؤں کا احترام نہیں کرتے، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے۔ دیکھیں دنیا میں حقائق تلخ ہوتے ہیں، حقائق تلخ ہوتے ہیں، اگر جب آپ حقائق کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جس کے پاس دلیل ہوتا ہے وہ دلیل سے رد کرتا ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا وہ بہانوں کا تلاش کرتا ہے۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ اگر ہم بخاری غور کھول سے کے دیکھیں، اس کا سنو، ترجمہ کریں، غور آپ قرآن کی آیت کی ترجمہ کریں، اس کو کہنے والے کہیں گے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا اسی طرح مجتہد حضرات بھی اسی طرح ان کے مراجع کے متعلق اگر آپ کچھ کہہ دیں کہ بھئی مرجع کا یہ فتویٰ یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس پہ یہ اشکال لازم آتا ہے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مجتہدین کی توہین کی، گالی دی۔ تو یہ گالی اور توہین کا جو سلسلہ ہے، بھئی میں مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی شخص اس مسئلے پہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ بھئی آپ توہین کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو پلیز تو وہ آ کے نا اسی موضوع پہ مجھ سے بات کرے کہ بھئی آپ کے یہ جملے صحیح نہیں، میں واپس لینے کے تیار ہوں اگر واقعا وہ توہین ہے۔ اگر کوئی چیز واہ توہین نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، تو اگر میری بات صحیح ہے تو سب پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان لیں اور تسلیم کریں۔ اگر میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی بات غلط ہے۔ یہ توہین جو ہے یہ ایک بہت پرانا سنیے گا، کھیل ہے کہ جس سنیے کے گا، پاس دلیل نہیں ہوتا سامنے والے کی، اس کی بات واہ کوئی جی راستہ نہیں واہ، بچتا، اس کو یہ اتہام لگاؤ کہ بھئی آپ نے توہین کی۔ صوفی حضرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، صوفی حضرات جو شیعہ قوم میں عارف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اکابر کے متعلق اگر دکھاؤ کہ اکابر نے یہ بولا، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توہین کی۔ جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔